دور میں بعض جگہوں پر فساق عورتیں یا غیر مسلم عورتیں وہ عجیب و غریب طریقے سے ناک کے بیچ میں سوراخ کر کے بھی کچھ بالیاں لٹکائی جاتی، تو اس کی ہمارے علماء ممانعت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مشابہت بالکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سب مختلف ملکوں میں مختلف طریقے ہیں، تو آپ نے حج میں ہو سکتا ہے دیکھے بھی اس طرح کے مناظر، کیا کیا کانوں میں اور ناک کیا کیا لٹکا لیتی ہیں عورتیں، عجیب عجیب۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی نکلا اس طرح تو اس کو کارٹون بنا دیں لوگ، تو باہر ملکوں میں طرح طرح کے رواج ہے، کیا کیا پہن رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بقرہ عید گزری ہے تو مویشی منڈی میں جانا ہوا تو کچھ جانوروں کو بھی بالیاں ٹائپ کے پہنائے ہوئے ہیں، اور ناک کے اندر بھی جیسے ایک تو نت ہوتی ہے، ایک الگ سے کڑا باقاعدہ۔ تو پوچھا ان سے کہ یہ کیوں پہنایا ہوا ہے، تو بولے یہ بھی ان کی خوبصورتی کے لیے پہنایا ہوا ہے، اور جیسے پورا ایک کڑا ہے اور وہ ناک کے اندر اس کو پہنایا ہوا ہے، تو یہ بھی اب لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، بولے ان کی خوبصورتی کے لیے یہ پہنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کان میں بالیاں پہننے کے تعلق سے جو ذکر ہو رہا ہے مردوں کا، تو میں یہی درخواست کروں گا امیر سنت کی بارگاہ میں کہ اس پر ایسا کلام ہو کہ کیونکہ یہ ایسا فیشن بن گیا ہے کہ کہہ سکتے کہ شاید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو یا تو اس کا علم نہیں ہے یا کیا بات ہے کہ یہ اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپ کی طرف سے پیاری سی بات آ جائے کہ جنہوں نے پہنا ہوا ہے کل کو ایسا ان کو ویڈیو کلپ سننے کو مل جائے، یہ اتار دیں اور ان کے متعلق کیا حکم ہوگا تاکہ درست بات پتہ چلے گی۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہ ماشاءاللہ عمل بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ ہو جائے کہ یہ کان میں بات، اب تو کہ ناک میں بھی ڈالنے والوں کی تعداد نظر آ جاتی ہے کہ ناک میں بھی اس طرح کی یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ اس پر اس طرح کے مدنی پھول بھی اور مزید مل جائیں کہ یہ اتار دی جائے نا، اللہ کرے۔ یعنی یہ داول شاہ کا بودلا، یہ بولتے تھے کان میں ایک کان میں چھید کر کے یا تو کالا دھاگا باندھتے تھے یا اس میں کوئی کچھ چاندی وغیرہ کا وہ رنگ ڈالتے تھے، اب بھی ڈالتے ہوں گے بیمن برادری، گجراتی برادری میں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب عورت کی مشابہت کے لیے نے دو کان میں عورتیں یہ ایئرنگ وغیرہ ڈالتی ہیں، اور مرد ایک کان میں ڈالتا ہے۔ اچھا، عورت کی طرح ایئرنگ نہیں ہوتا ان کا کوئی مطلب رنگ ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا بے آئینی عورت کی مشابہت کہیں گے یا نہیں؟ مجھے اس کے بارے میں تردد ہو رہا تھا کہ میں نے ناجائز کہا تو، لیکن اب پتہ نہیں کہ میں صحیح بھی ہوں یا نہیں۔ عورتیں ایک میں نہیں ڈالتی، دو میں ڈالتی۔ اگر رنگ ڈالنے کے لیے کوئی ایک کان بھی چھدوائے گا تو اس نے عورت سے مشابہت تو اختیار کر لی ہے۔ اب جیسے عورتیں بعض اوقات دونوں ناک کے دونوں سائڈوں پر جو ہے وہ چھدواتی ہیں، اب اگر کوئی ایک طرف سے چھدوا کر بالی پہنے تو بھی اس نے عورت کی مشابہت کی ہے۔ عورت تو ایک طرف، زیادہ تر ہمارے یہاں ایک طرف، وہ ہم سری بولتے ہیں میمن میں، سری پہنتی تھی سونے کی، یہاں ایک نترے پر، تو یہ تو سمجھ میں آتا کہ ایک طرف عورتیں چونکہ کر رہی ہیں تو یہ ہے تو مشابہت۔ زینت بھی ہے۔ ہاں ہے، زینت تو ہے۔ میں بس مجھے ذہن میں آیا کہ میں نے یہ کہہ تو دیا، پتہ نہیں درست بھی کہا یا نہیں۔ یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، زینت دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے زینت کے شرعی احکام پیج نمبر 63، ناک اور کان چھدوانا عورتوں کے لیے جائز، ناک اور کان میں سوراخ کروانا عورتوں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے ناجائز، کیونکہ ناک اور کان چھدوانے میں عورتوں کے لیے زینت ہے جبکہ مردوں کے لیے زینت نہیں، لہذا مردوں کا ناک اور کان چھدوانا عورتوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ عورتوں کے ساتھ مشابہت
اختیار کرنے والے مردوں کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کریں یعنی عورتوں کی نقل کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت یعنی نقل کریں. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بالیاں لٹکانے کے لیے کان کو چھیدنا عورتوں کی زینت ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے. در مختار مع رد المحتار اس کا حوالہ دیا ہے جلد 9 پیج نمبر 693. حضرت مفتی محمد وقار الدین رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مردوں کا کان میں بالی پہننا کیسا ہے تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا مردوں کا ناک کان یا پاؤں کسی جگہ زیور پہننا حرام ہے. حدیث میں اس فعل پر لعنت آئی ہے. تو یہ مرد جو بالیاں آج کل فیشن کے طور پر پہننے لگے ہیں اس پر توجہ فرمائیں اور اللہ پاک کے جناب میں توبہ کریں اور آئندہ اسی غلطی نہ کریں. اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے. ہمت کریں توبہ کریں اور اس کو مطلب اتار کے اگر سونا ہے تو اتار کے اس کو اگر یہ مرد ہی پہنا کرتے ہیں تو پھر توڑ کے اس کو پچکا کے سونے میں بیچ دیں. عورتیں بھی پہنتی ہیں تو پھر تو یعنی وہی بالی عورتیں بھی پہنتی ہیں تو پھر صحیح سالم بھی اگر بیچ دیں تو ٹھیک ہے یا بہن کو دے دیں بچوں کی امی کو دے دیں گفٹ. چاندی بھی اگر پہنی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کسی اور میٹل کی پہنی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ آرٹیفیشل بھی عورتیں پہن رہی ہوتی ہیں بلکہ اب تو آرٹیفیشل شاید زیادہ ہی چل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی الحمدللہ اہتمام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. تو ایک خصوصی اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عمومی اسلامی بھائی بھی آپ سے سوال کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بارش کا پانی بطور علاج کیسے استعمال کریں؟ بارش کا پانی اور عورت کے مہر کی رقم سے کچھ شہد خریدا جائے اور کسی رکابی میں کوئی آیت قرآنی لکھ کر اس بارش کے پانی سے دھو کر شہد ملا کر پلا دیا جائے. ایک تو غالباً یہ طریقہ ہے اور مطلقاً بارش کا پانی جو ہے نا ویسے ہی نا بارش کا پانی یہ بھی برکت والا ہے. حصول برکت کے لیے بارش میں کبھی کبھی یاد آتا تو میں تو یوں ہاتھ ڈال کے برکت کے لیے ملتا ہوں کہ یہ آیت ہے اس میں قرآنی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. پھر اس میں مزید تفصیل ہے وہ کیا کیا اس بارش کے پانی سے ہوتا ہے جیسے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا. یہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا.
اس کی تفسیر صراط الجنان میں یہ تفسیر ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری دلیل بیان کی جا رہی ہے، وہ آگے سے کنٹینیو ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا جس سے ہر چیز کی زندگی بھی ہے اور بہت خیر و برکت بھی. اور آگے وہ یہ جو میں نے کچھ بیان کیا برکت والا پانی، یہ قرآن کریم میں کہا گیا، تو یہ برکت لے کر لیتا ہوں. کبھی کبھی جب توجہ جاتی ہے بارش ہوتی ہے تو کئی بار ایسا کیا ہے میں نے الحمدللہ. اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے میرے چہرے کو بچا لے. جب پروردگار رحیم و کریم میرے چہرے کو آگ سے بچائے گا تو سارے بدن کو بچا لے گا اپنے کرم سے. برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے، صحت کا طلبگار ہو، تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور عورت اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے. حوالہ مواہب اللدنیہ جلد 3 پیج نمبر 48، فتح رضویہ شریف جلد 23 پیج نمبر 155. ایک طبیب کا کہنا ہے میں نے کئی مریضوں کو مختلف بیماریوں میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے، اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے. تو یہ نیکی کی دعوت مکتوب مدینہ کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 279 پر ہے. ویسے اس کے نیچے لکھا ہے نوٹ، ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد جو ہے نا، اس میں شوہر کے لیے یہ علاج لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مہر کی رقم، اور وہ بھی اس کی اجازت سے لینی ہے، بل جبر تو لینی نہیں ہے. اچھا، تو یہ اس کے لیے شوہر کے لیے لکھا ہے، سب کے لیے نہیں لکھا. نہ اس کی کچھ شرح پڑھی ہے میں نے کہ سب کے لیے یہی عمل ہے. اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ نے اتنا پیارا نسخہ عطا فرمایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام بھائی سوال کرتے ہوئے آپ سے کافی خوش محسوس ہو رہے تھے. تو کیا مدنی فیس لینا چاہیں گے حضور آپ ان سے؟ یہ خود کیا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بس وہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. کیا پیش کروں مرشد، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ کہہ رہے یا کہلوائے جا رہے ہیں؟ یوسف باپو کا جو شعر تھا وہ انہیں ترجمانی عرض کر رہا تھا. خود ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں. جو یوسف باپو نے شعر ابھی پڑھا وہ انہیں عرض کر رہا تھا، میں ترجمانی. اچھا، آپ کر رہے تھے؟ جی جی. انہوں نے ابھی تک اس دوران یہ اپنی نیت کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم 1 مٹھی داڑھی سجاؤں گا، آپ برکت کی دعا فرما دیں. یہ پورا وہ بن گیا نا حساب کتاب. تو توبہ بھی کر لیں، ماشاءاللہ اچھی نیت ہے، توبہ کر لیں اور 1 مٹھی داڑھی. اب سجانی ہے، لوگ چاہے مذاق اڑائیں کچھ بھی کریں، کیونکہ ایک بیچارے جو ڈیف ہوتے ہیں یہ ایک دبا کچلا طبقہ ہے، یہ دکھیارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ چھیڑتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیچاروں کو گھر میں بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو ان کے لیے داڑھی رکھنا، امامہ شریف باندھنا، یہ تھوڑا ان کے لیے آزمائش زیادہ ہوتی ہوگی. پھر یہ غریب بولتے بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ بولتے ڈیف ہوتے، بولتے کیسے؟ آپ بہت بولتے ہیں کر کے وہ بولیں گے، مذاق مسکریاں کریں گے. تو یوں بھی تھوڑا وہ ایک تعداد ہے ان میں، تو یوں یہ پھنس جاتے ہیں. تو اگر یہ ان میں خاموش طبیعت بھی ہوتے ہوں گے، سیریس بھی ہوتے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ اگر سیریس رہیں گے نا تو داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف بھی آ سکتا ہے، زلفیں بھی آ سکتی ہیں.
اور دعوت اسلامی کا کام بیان یہ سب کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر یہ مدنی یہ علاقائی دورہ ورہ نیکی کی دعوت کے لیے کسی کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دیں نا, ساتھ میں اپنا وہ عمومی اسلامی بھائی بھی ہوں, مطلب ہوتے ہی ہیں, تو اس طرح یہ دیں تو ان کا اثر زیادہ پڑے گا. صرف نابینا بھی جائیں تو ان کا اثر بہت پڑے گا کہ دیکھو نابینا ہو کر یہ آپ کو دعوت دینے آئے, آپ تو آنکھ والے ہیں, اللہ کا شکر ہے, شکرانے میں چلیں. تو ماشاء اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, استقامت نصیب فرمائے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا سفر تو ان سے لے ہی لو یار. ابھی انشاءاللہ الکریم میں 12 دن کے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. ہر ماہ کی بھی انشاءاللہ نیت ہے 3 دن مدنی قافلے. انشاءاللہ الکریم مرحبا, اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی ہیں, وہ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف التاریمون, صدر ٹاؤن خارادر. ماشاء اللہ بہت بزرگ چیز ہے. امیر سنت سے سوال ہے کہ کیا کرامن کاتبین فرشتے ہر انسان کے ایک ہی ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں؟ اسی طرح قبر میں آنے والے فرشتے ایک ہی ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. سبحان اللہ, واہ, بڑا ہے کہ اہم سوال ہے. یہ ایسا سوال ہے جس نے لاجواب کر دیا ہے. لا ادری, معلوم نہیں ہے جواب. یاد آیا تو انشاءاللہ معلومات کروں گا میں, یاد آیا تو. یا مرشید, انہوں نے سوال تو کر ہی دیا, آپ کی خدمت میں حاضری ہو ہی گئی ہے, تو ان سے کیا مدنی فیس لینا چاہیں گے؟ ان کو پورا ہی لے لیں آپ. انہوں نے ایک اب بھی کام تو دعوت اسلامی کی ذمہ داری تو ہوگی شاید, یا اب الحمدللہ ہفتہ اور اجتماع مدنی مذاکرے کی ٹاؤن سطح پہ ذمہ داری ہے نا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی سے پہلے کے ہیں, الحمدللہ. ان کے سامنے سمجھو دعوت اسلامی بنی ہے. تو میں نے بولا اب تو بہت بزرگی آ گئی ہے, تو میرا خیال ہے 60 کے اوپر نکل گئے ہوں گے. ہجری سن کے حساب سے 66. اللہ اکبر. اللہ پاک برکت دے آپ کو, اور لمبی عمر عافیت والی دین کی خدمتوں بھری سنتوں بھری نصیب کرے. ہماری بہت پرانی نشانیاں ہیں, بہت ساتھ رہے, ساتھ چل مدینہ بھی ہوئے ہیں یہ, الحمدللہ. اللہ پاک آپ کی لمبی عمر کرے, عافیت والی. تو یوں مدنی قافلے میں سفر وغیرہ ہر مہینے 3 دن ہوتا رہے, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزرے, تو آخری عمر میں تو زیادہ آدمی کرے. اب یہ کہ اب جو بھی ہماری عمریں چل رہی ہیں بونس میں چل رہی ہے, سچی بات تو یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فواز بھائی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی, ہم اللہ مانتے ہیں. جی جی اور طبیعت صحت کیسی ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم. آپ سنائیں, ماشاء اللہ کیسا چل رہا ہے کام وغیرہ؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کسی نے بندش کروا دی ہے کاروبار کی. چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں اپنا فواز بھائی, عروج و زوال جو ہے نا, یہ کام کا حصہ ہے. نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں, یعنی اتار چڑھاؤ, کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلے. چلے میں بندش کا توڑ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے آپ کی بندش کا توڑ ہو جائے گا. اس طرح کریں گے آپ کہ نماز فجر ادا کریں با جماعت. نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے آفس آئیں. اچھا, جو اب آپ کا مین گیٹ ہے نا, مین گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اب آپ مین گیٹ پر دم کر دیں. اچھا, اب دم کرنے کے بعد اب 5 قدم پیچھے ہٹیں گے. اچھا, 5 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد اب آپ کے جو جوتے چپل ہیں نا, تو ان کو آپس میں آپ نے جھاڑ لیں. اچھا, اس میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ جوتے چپل جو بھی ہو نا, تو اس کی جو سول ہیں وہ لیدر کے ہونے چاہیے. اچھا, وہ اب جھاڑنے کے بعد
مین گیٹ سے آپ اپنے آفس میں داخل ہو جائیں، اور آفس میں داخل ہونے کے بعد اب آپ لوبان کی دھونی دے دیں پورے آفس میں، جو بھی آپ کی کاروبار کی جگہ ہے نا پوری جگہ پر آپ لوبان کی دھونی دیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے گا. اچھا، اور یہ جو آپ کو بتایا گیا آپ اس کے مطابق عمل کریں اپنے آفس میں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ بندش کا توڑ ہو جائے گا، کاروبار میں برکت، وسعت اور کشادگی ماشاءاللہ ہوتی رہے. میں بہت خوب، آپ نے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا. اچھا جنید بھائی، آپ نے مجھے بندش کا توڑ تو کر کے دکھا دیا. اب ذرا مجھے یہ بتائیں، جو میرے دماغ میں سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ بندش اور یہ جادو میں کیا فرق ہے؟ چلیں آئیں اس کا جواب ہم معلوم کرتے ہیں امیر اہل سنت سے. امیر اہل سنت دامت بقدم العالیہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جادو اور بندش ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جادو اور چیز ہے، بندش اور. جادو تو بعض لوگ کہ اس کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور وہ گندا عمل ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے. بندش اب یہ کہ بہت ساری باتوں کو بندش کہہ دیا جاتا ہے جبکہ وہ بھی ایکچولی بندش نہ ہوتی ہو، اور جادو کے ذریعے بھی بندش ہو سکتی ہے. اب جیسے کہ کسی حسد کرنے والے کی نظر لگ جائے، یہ سخت بندش اس سے ہو جاتی ہے. کسی کے کاروبار پر کسی حسد کی جو جیلیسی، اس کی وجہ سے اس کی نظر لگ گئی نا، تو اس کا کاروبار میں نقصان یا کاروبار نہ چلنا وغیرہ وغیرہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کاروبار پر، اپنے گھر کے معاملات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کو بھی مطلب یہ بندش کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر انسان نیک عمل کرے، گناہوں سے خود کو بچائے، سچی توبہ کرے، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ بندشیں جو ہیں وہ دور ہوں گی. البتہ بعض بندشیں جو نظر کے تعلق سے، جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر اس کا وہ علاج بھی کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی توڑ ہو جائے. جیسے بھی ایک توڑ کا طریقہ آپ نے سوال سے قبل دیکھا، تو یہ بھی ایک توڑ ہے. تو اس طرح توڑ بھی کیا جائے، لیکن اصل جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کر لے آدمی، کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی نحوستیں آتی ہیں، اور بندشوں جیسا ایکچولی وہ بندش نہیں ہوتی لیکن ایسا لگتا ہے کہ بندش ہے. اب جو بابا جی ہوتے ہیں وہ مطلب وہ صرف ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے کہ یہ بندش ہے. اب ان کو بھی بعض اوقات تو صحیح طریقہ کار بندش کا یا صحیح معنوں میں بندش کیا ہے اس کی معلومات ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات اندھیرے میں تیر بھی مار دیتے ہوں گے کہ یہ بندش ہے، اور حقیقت میں وہ بندش نہ ہوتی ہو. اللہ پاک بس عافیت نصیب فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے، اور شیطان نے جو ہماری بندش کر رکھی ہے نا، گناہ کروا رہا ہے، وہ بندش جو ہے وہ کھل جائے اور ہم اللہ کریں بس نیک بندے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم نے جو کام بھی کرنا ہے میرے والدین سے پوچھ کر کرنا ہے، یعنی اگر آپ کہیں جائیں بھی تو میرے والد سے پوچھ کر جانا ہے، والدین سے پوچھ کر جانا ہے. تو اس پر بیوی اپنے شوہر سے لڑے کہ مجھ پر تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ والدین کی، شوہر کے والدین کی اطاعت، اب شوہر کی اطاعت ہو گئی نا کہ شوہر نے کہا کہ ایسا کرنا ہے تم کو، تو اب یہ کہ جانا ہے کہیں، تو کیا وہ قائم مقام ہو سکتے ہیں شوہر کے والدین اس میں کہ وہ غلط جگہ پر بھی بھیج سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتوں میں اصل مقصود تو مشروط اجازت ہوتی ہے. مشروط اجازت یعنی کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، جو کام شوہر بھی اگر حکم کر رہا ہے اور بات اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے کہ پردہ نہیں کرنا ہے، تو یہاں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہیں مانی جائے گی کہ اللہ اور رسول نے پردے کا حکم دیا ہے. اب شوہر کہتا ہے کہ نہیں پردہ نہیں کرنا ہے، تو یہاں بات شوہر کی
نہیں مانی جائے گی. اسی طرح اور کئی باتیں. تو اسی طرح ماں باپ بھی اگر شوہر کے کہہ رہے ہیں کوئی غلط جگہ پر بھیج رہے ہیں تو پھر یہ کہ نہ ماں باپ کی ماننی ہے نہ شوہر کی ماننی ہے, جبکہ حقیقت میں شریعت کے مطابق وہ جگہ درست نہیں ہے, غلط ہے, تو اس پر تو کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی. مگر یہ گھروں کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ہم تو صرف یہ نسخہ ہی بتا سکتے ہیں بس. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے کہ گھر امن کے گہوارے بن جائیں, ورنہ فسادات, جھگڑے اور پھر حکم شریعت کی مخالفت, بعض اوقات تو پتہ نہیں کیا کیا بک دیتے ہوں گے. اللہ پاک ایمان ہم سب کا سلامت رکھے. ایسے شوہروں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو بات بات پر اس طرح یعنی ان چیزوں پر یا عام نارمل کاموں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے میرے والدین سے نہیں پوچھا تو پھر آپ یہ کام نہیں کریں گے. بعض گھریلو عام بھی کام ہوتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیے؟ یعنی یہ شوہر اس طرح کی پابندیاں بیوی پر لگائے تو اس سے کیا گھر کا ماحول کچھ بہتر ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس طرح کی پابندیاں شاید یا تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ماں باپ کا مطالبہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے تابع رہے, تو شوہر یوں ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ مجبور ہو جاتا ہوگا. تو ایسا بہرحال کیا تو نہ جائے کہ اس طرح کیا وہ ان کے شوہر کا بھی نقصان ہے, ان کے ماں باپ کا بھی نقصان ہے کہ اس کو نفرت ہو جائے گی عورت کو کہ یار میں نے شادی تو اس سے کی ہے اور فرما بردار اس کے باپ کی کروں گا. یہ میرا کیا لگتا ہے, یہ شیطان اس کو اور وسوسے ڈالے گا, نفس اس کو مخالفت پر یا وہ نافرمانیوں پر ابھارے گا. نتیجتاً گھر چلانے میں وہ رکاوٹیں کھڑی ہوگی. تو یوں ماں باپ کا بھی ذہن بنایا جائے کہ وہ مطلب ایسا نہ کرے, اور بیوی کا بھی ذہن بنایا جائے کہ ماں باپ جب کہیں نہ کچھ تو ان کا مان رکھ لیا کرو. اس میں میرے بھی دل کی خوشی ہے, ان کا بھی دل خوش ہوگا, کسی اور مسلمان کا بھی دل خوش کرنا ثواب ہے. تو میرے ماں باپ کا دل خوش کرنا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا کہ میری بھی تو یہ خواہش ہے نا کہ اور اس میں میری بھی. اس طرح حکمت عملی کے ساتھ نرمی سے مل جل کر گھر چلانا چاہیے. بائی آرڈر کچھ بھی نہیں ہوتا, بائی آرڈر زیادہ چلتا نہیں ہے کام, ایک دو بار چل جائے گا پھر وہ آرڈر کا جو نا پاؤڈر نکل جاتا ہے, خوشبو اڑ جاتی ہے. ریکویسٹ یہ چلتی رہتی ہے, اس کی یعنی لاسٹنگ ہے اس میں, اور ریکویسٹ کرنے سے سامنے والے کے دل میں محبت بڑھتی ہے. آرڈر کرنے سے آمیرانہ جو انداز ہوتا ہے نا, اس سے محبت نہیں بڑھے گی. میں کہتا ہوں نا کرنا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ یسر کرے گا بندہ, مجبوری ہے. پھر وہ کبھی نہ کبھی وہ بندہ جو وہ صاحب شر بن جائے گا, جس کو ابھی تک سر کہہ رہا تھا نا اس کے لیے شر ثابت ہو جائے گا. اس لیے جو جتنے بوس ہوتے ہیں, سیٹھ لوگ اور اس افسران ہوتے ہیں, یہ مہربانی کر کے اپنے مطلب احتیاط کے ساتھ ہی چلے. ہر بات میں کہتا ہوں یہ کر لو, استاد بھی یہ کہے گا میں یہ کہتا ہوں کر لو, پیر صاحب کہیں گے اپنے مرید کو میں جو کہتا ہوں یہ کر لو. کب تک نہیں چلے گا, مرید بھی بھاگ جائے گا, شاگرد بھی دور ہو جائے گا, اور بیٹا بھی باغی ہو کر کہیں اور کچھ نہ کر دے. تو اس لیے مطلب انداز ایک بزرگ کا تو پڑا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی حکم نہیں کرتے تھے کہ کہیں بیچارہ نافرمانی کے جرم میں نہ پڑ جائے. تو وہ جو بھی کہتے تھے مشورتاً کہتے تھے.